بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج سب سے پہلے چنگل خوری اور چنگل خوری کے عذاب کیا ہیں، اور چنگل خوری کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعیدیں فرمائی ہیں، اور اس کی خصلت بد کو اللہ نے کس طرح سے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ چند آیتوں کی روشنی میں ہم بات رکھیں گے۔ سب سے پہلے چنگل خوری کے حوالے سے جو قرآن میں ذکر ہے، سورہ التحریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی خصلت کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ ان کی بیویاں دشمن خدا سے مل کر کے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی چگلیاں کیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، ٹھیک ہے، الی آخر الآیت۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط، ٹھیک ہے نا، کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان فرمائی کافروں کے لیے۔ تو یہاں پر وہ مثال کس لیے رکھی؟ وہ دونوں ہمارے نیک پیغمبر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ہمارے نیک پیغمبر میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان دونوں نیک بندوں سے خیانت کی۔ خیانت کیا؟ کافروں سے جا کر کے دونوں پیغمبروں کی چنگلیاں کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عتاب میں، عذاب میں فرمایا کہ ان دونوں کو بھی جہنم میں انہی کافروں کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، آخرت میں کافروں کے ساتھ میں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک چنگل خور تھا۔ حضور کے چنگل خور کون تھا معلوم ہے؟ ولید بن مغیرہ، بہت بڑا حضور کا چنگل خور تھا۔ حضور کی چنگلیاں کافروں کے بیچ میں بیٹھ کر کے، مشرکین مکہ کے بیچ میں بیٹھ کر کے کیا کرتا تھا، چنگلیاں کیا کرتا تھا مشرکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب گنائے تھے، 10 عیب اس کے گنائے تھے۔ اور سورہ القلم کی آیت ہے کہ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ٹھیک ہے نا، الی آخر الآیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب گنائے، اور نہ بات مانو کسی بہت جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل آدمی کی، جو بڑا نکتہ چین ہے، چنگلیاں کھاتا پھرتا ہے، نیکی کے کاموں سے بہت روکنے والا، حد سے گزرا ہوا، بڑا بدکار، اکھڑا مزاج، اس کے علاوہ وہ بد اصل یعنی ولد حرام۔ تھوڑا آگے چل کر رب نے فرمایا اسی آیت میں کہ یہ پہلے ہی کے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی 10 چیزیں ہوئی نا۔ تو یہ جو چنگل خور ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ یہی انہی خصلتوں کے ہوتے ہیں۔ وہ بات بات میں اگر کوئی نیک بات بتاؤ گے تو کہیں گے کہ یہ تو پہلے ہی سے لوگ جان رہے ہیں، اسے آپ کیوں بتا رہے ہیں۔ اور وہ بڑا نکتہ چین بھی ہوگا، نکتہ چین بھی ہوگا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ خیر، یہاں پر ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر چنگلی کے وبال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہلاکت و بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو چنگل خور عیب جوئی کرنے والا ہے۔ کس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے؟ چنگل خور کے لیے، جو عیب جوئی کرتا رہتا ہے، چنگل خوری کرتا رہتا ہے، اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی آگے بڑھیں گے، سورہ لہب پڑھیں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چنگل خوری کا ذکر کیا۔ اور سورہ لہب میں ابو لہب کی بیوی جو بدبخت تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر اس شخص کے لیے جو چنگل خوری کرنے اور مخالفت کی آگ بھڑکانے والے کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ خیر، یہاں پر اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چنگل خور، ٹھیک ہے نا، چنگل خور کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کا عذاب دے گا۔ اور چنگل خور کہتے کتنی چیزیں ہیں، کون کون سی؟ چنگل خوری اور غیبت اور بہتان۔ چنگل خوری کیا ہے؟ کہ ایک آدمی کی بات دوسرے کو بتائیں، دوسرے سے تیسرے کو بتائیں، تیسرے سے پھر چوتھے کو بتائیں، بس ایسے بانٹتے رہے، یہ کیا ہے؟ چنگل خوری ہے۔ غیبت کیا ہے؟ آدمی کے اندر وہ چیز موجود ہے، مطلب وہ عیب ہے، اور اس عیب کو جان گئے آپ تو پھر اب کسی اور سے کہہ دیا۔ مثلا کوئی آدمی حد شرع یا حدود شرع کا توڑنے والا ہے، چور، جانی، شرابی، کبابی ہے نا، لیکن وہ
खुफिया है, कोई जानता नहीं, आपने किसी तरह से जान लिया, आप किसी से कहेंगे तो ये क्या है, गीबत है। वो ऐब उसके अंदर है, उस ऐब को दूसरे से कहना मुसलमान से, ये गीबत कहलाता है, ठीक है ना। तो गीबत की भी सजा है। और फिर एक होता है बोहतान, यानी बोहतान वो कि आदमी के अंदर वो ऐब है ही नहीं, अपनी तरफ से वो ऐब निकाल करके किसी से कहना, ये बोहतान है। और तीनों पर इताब है, अजाब है ना, और हद शरअ इस पे कायम की जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला कल हदीस शरीफ में बयान